نور المدينة أهلا وسهلا بك. نور المدينة إن شاء الله. موفقين. مولاي العزيز. الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظاہراً اس میں نقص خاص نہیں ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ موضوعات میں احکام شرعیہ عرف سے لیے جاتے ہیں. اگر عرف عرب اس کیفیت کو، اس نوع کو، اس کو عرف عرب جودت سمجھتی ہو تو ہم اس کو تجوید کا مان لیں گے حصہ. عروہ میں موجود ہے مسئلہ. انہوں نے استحباب اولا کو اس میں مطرح کیا ہے. اصل ہے کہ عرف یہ ہے اچھے سے لہجے میں بولنا یا اچھے طریقے سے الفاظ کا ادا کرنا. بله. یہ آیت ہے قرآن میں کفار کی نسبت کہ پیغمبر کے پاس آتے ہیں اور پیغمبر سے چاہتے تھے کہ یہ فیصلہ سنا دے پیغمبر آپس کے مسائل کے. اذا اتوا کا اگر آئیں تمہارے پاس، قرآن میں جملہ ہے تو قرآن نے فرمایا یا ان کے حساب سے حکم کرو یا وہ اسلام. اس لحاظ سے بعض نے یہ نتیجہ نکلا کہ انسان کو یہاں پہ اختیار ہے. عدالت قاضی ایک شرط ہے. ظاہر آیت شریف ہے کہ مخیرن آیت کا ظاہر یہ ہے کہ پیغمبر حکم کنن یا طبق نظر اسلام. آیا این در عامه هم میاد کہ پیغمبر چاہے اپنے نظریے کے ساتھ، اسلام کے نظریے کے حساب سے فیصلہ سنائے، چاہے کفار کے نظریے کے حساب سے فیصلہ سنائے. جب عامہ بھی اسی حکم میں آتے ہیں یا نہیں یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. کفار باشن بس فرق نمی کنه، اما بعضی هم گفتن نه جایز نیست به غیر حق. آیه قرآن یہی ہے. آیه قرآن چیکارش میشه کرد؟ یعنی اشکال نداره. صرف یہ آیا شما آپ یہ جو حکم ہے قرآن میں آیا ازش استفاده میشه که حتی وہ کفار کے لیے ہے قرآن میں، تو کیا عامہ یعنی مسلمانوں کا ایک گروہ جو ہمارا مخالف ہے، فقہ میں مختلف ہے، امامت کے سلسلے مختلف ہے، اس کے لیے بھی یہی حکم ہم دیں؟ اس پہ اختلاف علماء میں. بعض جگہ نہیں، یہ نسبت پہ پیغمبر پہ ہے اور کفار کے سلسلے میں، لہٰذا عامہ میں شاید نہ رائج ہو. اور اگر ہم شک کریں تو اصل یہ ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں یہ جاری نہیں ہوگا وہاں. اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ کسی ایسے شخص کا مقلد ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ
تو اگر کوئی انسان جیسے کسی باطل شخص کا تقلید کرتا ہے، آپ اس کے تقلید کا فتویٰ بتائیں گے اگر وہ آپ سے پوچھے؟ نہیں. ہاں، طواف جیسے مسئلے میں کوئی اشکال نہیں. آپ کے لیے ضروری معافی ذمہ کی نیت سے آپ طواف کر سکتے ہیں. حتیٰ آپ کے لیے یہاں طواف النساء واجب ہے، آپ معافی ذمہ کی نیت سے طواف کر سکتے ہیں. به چه دلیل عدلش باید صحیح باشه؟ خودش باید صحیح باشه. یعنی شما در نماز ظهر و عصر همین ما طواف نساء که صحیح ہے، وقت شما نیت نمی کنید طواف نساء، آپ اس طرح نیت کر سکتے کہ جو میرے ذمہ ہے میں وہ طواف کر رہا ہوں، تو طواف صحیح ہے آپ کا. بله. صاحب عروہ نے اس مسئلے کو عروہ میں نقل کیا اور اکثر فقہا نے اس کو قبول کر لیا، حاشیہ نہیں لگایا اس پر کہ امام جماعت وسط نماز میں متوجہ ہو جائے کہ وسط وضو نہیں ہے یا اس کا وضو باطل ہو گیا کہ اس کے اوپر واجب ہے کہ میری نماز باطل ہے، کہ میری نماز باطل ہے لیکن تم لوگ ابھی نماز پوری کرو. سوال یہ کہ یہاں پر روایت خاص ہے، تو بحث یہ ہے ہم کیوں کہیں کہ اس پر واجب ہے بتانا، کس دلیل سے واجب ہے بتانا. جو مثال کے طور پہ وہ متوجہ ہوا ہے کہ اس کی طہارت صحیح نہیں ہے یا طہارت غائل ہو گئی ہے تو وہ نیت نہیں کر سکتا نماز کی. اما به چه دلیل حرامه که رکوع و سجود کنه نه به نیت نماز معموم کی نماز تو صحیح ہے، این فرمایش صاحب غالباً فقہا نے قبول کیا ان کی فرمائش کو صاحب عروہ کی، لیکن کس دلیل سے ہم اس کو قبول کریں یہ مسئلہ ہے. ہاں خصوصاً اگر موجب حرج و اینا باشه، یعنی براش سخت باشه اور اگر عسر اور حرج کا سبب بن جائے تب تو مسئلہ ہی دوسرا ہو جاتا ہے. و غالباً حاشیه نکردن اور غالباً حاشیہ نہیں کیا اکثر نے، عنوان بحث علمی نه واجب نیست. لیکن اگر بحث علمی ہم کریں تو واجب نہیں ہے اعلان کرنا. نه جماعتاً صحیح نیست. وہ جاننا ضروری نہیں کیونکہ نماز فرادہ ہو گئی ہے، اپنے آپ فرادہ ہو گئی. ہاں اگر تو رکعت اگر سیوم و تیسری اور چوتھی رکعت پہ تو اپنے وظیفے میں عمل کیا، اگر تو رکعت اول و دوم خب بیان موضوع اور اگر پہلی یا دوسری نیت ہے تو بیان موضوع واجب نہیں ہے. کسی داره نماز میخونه تو رکعت اول و دوم فراده اما حمد سوره نداره میخونه و موضوع نمیدونه نه موضوع کو نہیں جانتا ہے، لہٰذا مثلا پہلی یا دوسری رکعت پہ سورہ ہم نہیں پڑھ رہا. یادش رفته بیان حکم واجب ہے، بیان موضوع واجب نہیں ہے. بله بله
ان کا طریقہ یہ ہوگا، تفاسیر میں آپ دیکھیں بعض تفسیروں میں ہے اس کا ذکر کہ دونوں قرآن اور دونوں صحیح ہیں، تو ہم جمع اس طرح کریں گے، وہ جو اکثریت والی باتیں وہ احکام ہے، اور شورا موضوعات میں ہے، احکام میں نہیں ہے۔ حکم وہی خدا کا حکم ہے، اور اکثریت کی اطاعت میں ذلیل کرے گی، یعنی غیر خدا کی اطاعت میں ذلیل کروائے گی۔ اس کا اصل ہدف جو ہے وہ دلوں کو اکٹھا کرنا ہے موضوعات میں، اور بات صحیح ہے یہ۔ نہ استجاب همین بله والذین استجابوا لربهم، یعنی اون چه وہ جو خدا نے کہا ہے اس پہ عمل کریں، وامرهم شورا بینهم، یعنی اور شورا کی بات وہاں جہاں پہ خدا نے کچھ نہیں کہا ہے، جہاں میں حکم نہیں معلوم ہے۔ خود همین آیه استجابوا لربهم پشت سرش وامرهم شورا بینهم، اس سے سمجھ میں آ رہا ہے ظاہر یہ ہے جس میں خدا نے حکم نہیں دیا ہے اس میں شورا سے رجوع کرو یا لوگوں سے مشورہ کرو۔ موضوعات تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر یہ کہ خلاف حکم خدا ہو کوئی چیز۔ حالا امرهم شورا بینهم، این جمله خبریه، یہ جملہ خبریہ ہے، شاورہم امر کا صیغہ ہے۔ اصل اینه که بگیم الزامه، اصل تو یہ کہ ہم کہیں کہ واجب، لیکن جو دوسری دلیلیں ہمارے پاس ہیں اس سے ہم یہ سمجھ میں آتا ہے کہ واجب نہیں ہے شورا کرنا یا دوسروں سے رائے لینا۔ معلوم، اما چیز خوبیه، چیز خوبیه، اما واجب اچھی چیز ہے، لیکن واجب ہے شرعاً؟ سوال یہ ہے۔ ہاں استبدل برای امر دیگری، آره، اما برای اپنے خودش لیے، هم باید دوسرے کے شورا لیے بکنه. برائی غلط رائے نہ دے، لیکن اپنے لیے ضروری ہے کہ وہ جا کر رائے لیں، ضروری نہیں۔ بله بله این درسته. مرحوم بھائی نے اپنی کتاب میں کتابشون همین گفتن این ان شورا کے نظر میں واجبه، ظاہر آیت سے شورا واجب ہے، مرحوم بھائی کا موضوعات میں در البتہ۔ موضوعات. بله یہی تو سوال میں کر رہا ہوں۔ عروہ نے کہا کہ ہاں واجب ہے، جا کے بتائے، لیکن بحثی علمی بحث ہم کر رہے ہیں، کیا دلیل ہے ہمارے پاس کہ ہم کہیں امام پر واجب ہے جا کے بیان کرنا، خصوصاً جب آپ بہن کی بات کی، جیسے شیخ نے ایک صاحب نے ہم سے بتایا کہ وہ خود امام جماعت ہے، بس کہ میں نماز کے بیچ میں میرے ذہن میں کہ میں نے وضو نہیں کیا، تو میں ایک سیکنڈ میں پورا پسینے پسینے ہو گیا، پھر یاد آیا کہ میں نے وضو کیا ہوا تھا، یعنی یہ حرج ہے، یہ پسینے میں ڈوب گیا۔ دین میں جو منع کیا تمہیں حرج والی کوئی چیز دین میں نہیں ہے، وہ آ کے اس کو تخصیص کر دے گی۔ اگر ہم احکام جماعت بار کردن، چونکہ اگر احکام جماعت سے، لیکن چونکہ جاہل ہیں حکم سے، ان کی نماز باطل ہے۔ مثلا ایک آدمی یہ سوچ کر کہ یہ پانی نجس نہیں ہے، وضو کر لے، اصل میں نجس تھا، لیکن چونکہ اس کو حکم نہیں معلوم تھا لہٰذا اس کو بری ذمہ ہے۔ مثلا لیکن اگر انہوں نے ایسا کام کیا ہو جس سے فرادہ تو خراب ہے،
تو ان کی جماعت باطل ہے، لیکن معذور ہے، یعنی عذر ہے ان کا، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کی جماعت باطل ہے، اور یہ شخص بھی معذور ہے کہ یہ بیان نہیں کر سکتا عسر و حرج کی وجہ سے، لہٰذا دونوں اپنے اپنے وظیفے پہ عمل کریں۔ دیکھیں فقہا لأن قبل صاحب الكفاية غير الشيخ الأنصاري، شیخ انصاری سے پہلے، یعنی صاحب کفایہ سے پہلے شیخ انصاری نے علم اصول میں اس کے آخر میں ذکر کیا ہے اجتہاد و تقلید کو، صرف رسائل میں اور فرائض اصول اس میں اجتہاد و تقلید کو ذکر ہی نہیں کیا، لیکن ان سے پہلے کے علماء نے مسجد محمد مجاہد کی اصول پہ کتابیں دیکھیں آپ، دربندی کی کتابیں، ان کے علاوہ کے علماء کی کتاب، حتی معاصر افراد شیخ انصاری کے، سید محمد باقر قزوینی، ان کے پاس بھی کتاب اصول ہے، کہ وہ آخر اصول میں ذکر کرتے تھے، صرف شیخ انصاری نے ذکر نہیں کیا۔ صاحب الكفاية تبع السابقين، في آخر باعتبار أنه من المسائل کیونکہ یہ اس اعتبار سے آخر میں ذکر ہے کہ سارے احکام اسی کو مرتبط ہوتے ہیں، چاہے وہ مقلد ہو، چاہے مجتہد ہو، چاہے محتاط ہو۔ صرف شیخ انصاری ہیں جنہوں نے بیان نہیں کیا اس کو فرائض کے آخر میں۔ نعم دونوں باتیں تام نہیں ہیں، یعنی ہمیشہ قانون نہیں بنے گا۔ اگر طریق اہل بیت سے اب تک آئی یہ بات ٹھیک ہے، ہمارے لیے ظاہر حجت ہے، اگر ہمارے لیے ظاہر ہے اور یہ امر ہے تو واجب ہے تو ہم کہیں گے، مگر یہ قنی جہاں آ کے ہمیں بتائے کہ اس ظاہر سے زیادہ کوئی اور چیز دلیل، جیسے کوئی کہے میں نے شیر کو دیکھا تیر چلاتے، تو معلوم ہے کہ یہ یرمی، یہ تیر چلانے کی نسبت جو ہے معلوم ہے کہ یہ اصل شیر کی بات نہیں ہو رہی بلکہ کسی اور شخص کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جزئی بحث ہے، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ هذا المستحب إن قلنا أنه أفضل من الواجب، وإلا شوف دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں شیخ مجلسی نے مجلسی عنده حاشیہ على کامل زیارت پہ جو حاشیہ لگایا ہے، علامہ الامین یا دیگر علماء نے جو حاشیہ لگایا ہے، غیرهم هذول يذكرون هذا اللي بعض نے بعضهم يعني هذا الذي ورد جو یہ زیارت امام حسین میں آیا ہے کہ اس کا اس کا براد حج مستحب ہے نہ کہ حج واجب۔ بعضهم هشكل ذكر ممکن ہے مستحب کا ثواب واجب سے زیادہ ہو، لیکن یہ دلیل نہیں ہے۔ الواجب ثوابه اکثر، الزام اکو، یعنی السلام علیکم الامرین اللي ذکرتموه، دونوں امر جو بیان کیے آپ نے، على كل شنو دلیل، شنو وجه التصحیح؟ اگر اہل بیت سے ہم تک کوئی چیز پہنچی ہے ٹھیک ہے، ہم اس کو مان لیں گے، قبول کریں گے۔ شیخ انصاری رضوان اللہ تعالی علیہ نے مقاصد میں اس کو بیان کیا ہے،
اونی که جایزی وہ اجرت جس داره کے لیے زیر واجب جائز عینی نہیں ہے اجرت لینا یعنی واجب اگر عینی ہے. بخواد نماز ظهر بخونه نماز عصر خودش رو بخونه اگر پولی انسان برای این نماز میگیره این ظہر جایزه اپنی پڑھ اما رہا ہے تو وہ اس کے واجبات لیے پیسے نہیں لے کفاییه سکتا، که مرحوم شیخ میگن حتی این کسب و این حرفه ها اینا کیونکہ همه شیخ واجبات انصاری اور دیگر علماء نے کفاییه ان سارے جو اہم معاملات که ہیں اشکالی اور نداره جو شیخ ہنر ہے ان مناسب سب کو دارن ولو واجب بعضی ها کفائی کے گفتن حد مانا ہے. جایز نیست حتی در واجبات کفاییه اما دلیل مساعد نیست بر اینکه بگیم در واجبات کفاییه ہم دلیل ہمارے پاس نہیں کہ جایزه ہم کہیں کہ میخواد مثلا تحصیل میت واجبات کفائی میں پیسہ لینا تحویلش منع ہے. کنه تدفین کنه پول میگیره مثلا کوئی انسان اشکال تدفین کرنا چاہ رہا ہے، کفن دینا چاہ رہا ہے، پیسہ لے اس کے چی؟ بدلے میں. چی؟ هر چیزی که ہر واجب وہ چیز جو کفایی باشه واجب کفائی تا ہے جب تک واجب وہ واجب عینی عینی نہ ہو جائے. نشده یه ایک وقتی دفعہ که کبھی کبھی یہ چیز واجب کفائی واجب عینی ہو جائے. ایک یعنی مومن کی میت میت ہے، مؤمن هست کوئی نہیں احدی ہے نیست جو که جانتا ہو غسل بلد کرنا، باشه بتونه غسلش کفن بده دینا نہیں تکفینش جانتا کنه کوئی بھی، نماز براش صرف بخونه ایک انسان. فقط یہ یه ہو گیا نفر این واجب میشه واجب عینی، عینی یہ انسان این پیسہ نہیں حق لے نداره سکتا. پول بگیره آره اجماع ہے این البتہ اس میں. اجماعیه اما واجب کفایی واجب کفائی جماعت کے لیے ایک گفتن جماعت نے نماز کہا واجب ہے گفتن نه لیکن یکیشم سب نے قبلا قبول نہیں همسایه کیا ہے. طبیب اگر واجب عینی شد چرا اگر چرا واجب میتونه عینی اجرت ہو جائے بده گا تو کیسے اجرت لے پائے گا؟ وہ اگر واجب عینی عینی کے لیے شد پیسہ نہیں لے سکتا. میدونم بر بیت المال هر کسی که اب وہ ہر آشتی جس کے پاس نداره پیسہ نہیں ہے، خرچ حالا نہیں ہے، یک اس کو کسی اس کو نماز ظهر عصر خودشو میخواد بیت المال بخونه دے گا، پولم وہ نداره خود نہیں دے نهار سکتا بخوره واجب چیز کے لیے. جایزه از کسی پول بگیره برای نماز ظهر عصر خوندن که پھر نماز کسان نے جو اتنا بخوره غریب ہے کہ اس کے پاس نه پیسہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ سکے، کھانا کھا سکے دن کا. باطله لا تأكل أموالكم بالباطل بله خب همین عینی شده یعنی امر الهی شده که تو بالخصوص باید این یعنی کار امر انجام ہوا ہے بدی کہ این تمہارے لیے پول ضروری میگیره ہے یہ برای کام انجام کرنا. دادن شکل مال به باطله سلام علیکم و رحمت نعم ای ای الاعمال اللي كانت وہ مطابقة اعمال مع جو مطابق واقع الواقع اس نے انجام دیے بغیر نعم تقلید کے، وہ مر وإلا گیا، لا وہ ٹھیک ہے. شنو من مطابق للواقع أو لا لا نسل یہ کہ والأصل عدم عدم مطابق المطابقة واقعہ ضروری للواقع ہے، لیکن أما إحنا ما نقدر نحكم عليه بقى أنه بريء لیکن ہم الذمة اس ولا کسی نحكم اس عليه مقام پہ بأنه نہیں مو کہ اس کو بريء بری ذمہ بھی لکھیں یا غیر بری ذمہ لکھیں. أما واقعا الأعمال اللي جتنے بھی صلاة اعمال اس کے ہیں، صوم حج أعمال أخرى اللي جو كانت مطابقة اعمال اس للواقع نے انجام دیے صادقة اور وہ مجتہد کے الواقع فتوی کے لا مطابق ہو گئے، تقليد وہ قبول طريق ہے. تقلید میری مو نظر میں أما ایک إذا ما طریقہ صادق ہے في الواقع حق تک يبقى باطل پہنچنے کا، موضوع نہیں ہے. هذا بالعروة موجود هاي المسألة مسألة في اور أوائل عروہ کے شروع میں اس کو بیان صاحب کیا ہے العروة صاحب يقول عروہ نے. من لم يقلد باطل غالبا الفقهاء علقوا على كلمة باطل قالوا مطلقاً مطلقا هو باطل نہیں باطل ہے، صاحب عروہ کہہ رہے ہیں صاحب باطل العروة ہے، يقول لیکن باطل اکثر نے غالبا قالوا حاشیہ لا لگائے کہ نہیں، لازم من باطل نہیں ہے، المجتهد اللي مطلقاً الآن باطل يجب نہیں ہے. عليه تقليده ومو ميت برضه حي بعده يشوفون إذا مطابق أعماله مع فتوى المجتهد بعضهم قال مع المجتهد اللي وقت العمل كان يجب بعض عليه کہتے نہیں تقليد وقت عمل اس پر بعضهم تقلید قال مع واجب ہے، المجتهد اللي الآن يعني بعض إذا کہتے نہیں، ہم مجتهد اللي وقت جب العمل ابھی بھی اس کی ما تقلید صحیح ہونی الآن چاہیے، المجتهد جب وہ عمل شلون نہیں کر رہا ہے يصير تب بھی. يعني قالوا إلزاما جماعة قالوا أنا أتصور ما میرا يخالف نظر یہ ہے کہ نہیں، کوئی فرق نہیں، چاہے وہ ذاك اپنے المجتهد زمانے کے وهذا مجتہد کے فتوے يعني پہ اس نے صحیح سے غالبا عمل کیا ہو، الفقهاء یعنی اس کی قالوا نمازیں موضوع اس مجتہد کے باطل فتوے کے إلا مطابق إذا ہوں یا ابھی كان کسی مجتہد کے فتوے مخالفا کے للواقع أو مطابق ہوں، مخالفا اس کی نماز للطريق صحیح فهو ہے، یعنی باطل اعمال صحیح ہوں گے، لیکن جو مطابق نہ ہو وہ باطل ہے. نه نه طریقه مثل خود احتیاط مثل خود اجتهاد نه حالا اگر طبی بود که اگر حفظ کوئی جان ایسی طبیبی نیست چیز ہے، طب کی پدر چیز ہے جس میں بیوی حفظ جان کا مسئلہ نہیں ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اون آها چرا نگه واجبه
حفظ مگر عطاری کہ و عطاری اور حفظ بقالی جان کیا کسی حفظ دیگر جان کے لیے واجب کرتے ہیں، اگه منحصر لیکن شد وہاں بھی اونجا واجب واجب قائل ہیں علماء. یعنی نه اگر یعنی شہر میں این اگر شهر بقال بقال نہیں ہے نباشه کہ که لوگوں کا کار کام پھنس مردم جائے گیر تو کنه سب گناہ گار ہیں. همشون گناه کردن. واجب واجب کفائی ہے کہ کفایی ایک این بقال شخص ہو داره وہاں تو پہ. مکاسب. بله بفرمایید. اگر اگر واجب عینی عینی شده ہو الان گیا، عرض کردم کوئی نہیں ہے اگر گاؤں میں، هیچ تو ده ایک یه انسان دونه مر گیا، آدم مرده کوئی نہیں اهل جانتا ده وہ اصلا غسل بلد دینا نیستن اسے، غسل بدن کوئی نہیں جانتا نماز نماز بلد پڑھنا، نیستن بخونن کوئی نہیں جانتا کفن تکفین پہنانا چجوری کیسا ہے، کفن کوئی نہیں کنن جانتا چجوری دفن کرنے کا دفن طریقہ، کنن رو به قبله باشه رو به کس طرف طرح راست لٹائیں، رو کس طرح اس خوبه کو کریں. اما یه نفر تو صرف ایک اینجا انسان فقط اس بلده این میشه محل واجب اس عینی. گاؤں میں جانتا ہے، یہ واجب کفائی چون ہے، واجب کفاییه و منفی الکفایه نیست میشه واجب عینی. عینی ہے. وقت این بخواد پول بگیره اگر یہ اون پیسہ بله لینا چاہے تو جایز جائز نیست نہیں قبول. ہے، یہ بات آپ کی صحیح ہے. وعلیکم السلام. وہ المشهور بین فقہا کے درمیان الفقهاء مشہور جو ہے یعنی کہ 90% 90% فقہا یعنی من الشيخ المفيد أخذ ألف آج سابقة تک جو وهو وہ إلى هذه الساعة علماء ہیں أو أكثر من 90% من الفقهاء يقولون کہ الإباحة اباحت حكم بھی حکم شرعي. شرعی ہے، الأحكام 5 الأحكام احکام ہیں، 5 نہ مو کہ 4. بل بعض الفقهاء قليل منهم يعني بالمية 1 2 3 هذول قالوا کہ الإباحة لها اباحہ جو ہے حكم یعنی مباح له ہونا حكم. حکم نہیں ہے. بعض الإباحة قائل ہیں بعض بتاؤ، قالوا یعنی يعني لا نہ وجوب لا استحباب لا نہ كراهة حرمت لا ہے، نہ حرمة. وجوب ہے، قالوا إباحة نہ مطلقة ولكن استحباب المشهور ہے، أنه حكم نہ والدليل مکروہ ہے، عليه تو لہٰذا مع یہ ما لا مباح ہے. بعض يعلمون ما کہتے ہیں نہیں، كتب الله علمه عن العباد یہ وهو نہیں، موضوع بعض کہتے ہیں نہیں، عنهم رفع عن اس کی أمتي دلیلیں 9 بہت سی ہیں ہمارے أشياء پاس. 6 أشياء هاي أدلة. إباحة لا إباحة يعني لا استحباب ولا كراهة. ها جائز يعني جائز کا مطلب مباح حرام بمعنى مو نہیں ہے، حرام. مباح کے معنی میں نہیں آتا. جب كل مكروه جائز ہر يعني مکروہ المكروه جائز ہے، محرم. یہ مکروہ حرام نہیں ہے. كلمة هذا كل نہ مكروه یہ جائز آیت ولا قرآن آية ہے نہ روایت قرآنية ہے. لا رواية. یہاں جائز قصدهم کا قصد بالجائز یہ إذا یعنی یہ قصدهم مباح أنه ہے، نہیں یہ مباح نہیں، لا مکروہ مكروه مقابلے مقابل میں المباح. إذا قصدهم ہاں جائز يعني حرام نہیں ہے، مفرد اس معنی میں صحيح. ہے قصد. سلام عليك. بله اگر شادی اگر کر لی ازدواج اور کرده علی ازدواجی تعلقات تا قائم عقد ہو گئے، کرده صرف دختر عقد نہیں، محرم ازدواجی نیستن تعلقات اگر اما قائم وقتی ہو که جائیں دخول تو کرد اب ازدواج کرد اس کی زوجہ دخترم کی شد لڑکیاں محرم. اس کے شوہر پر محرم ہو جائیں گی، بله و اور اس اولاد اومد به این مرد خانم کی نه به اولاد بھی دخترم. اس عورت پر جس سے شادی کی اس پہ محرم ہو جائیں گی. سلام علیکم. ہر وہ چیز جو عظمت، تعظیم و تجلیل اہل بیت پر دلالت کرے اور محرمات میں سے نہ ہو خود بخود، جیسے موسیقی نہ ہو، غنا ہو، اس طرح کی چیزیں نہ ہو، تو جائز ہے اور اشکال نہیں ہے کوئی. صلی اللہ علی محمد آلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد. اهلا وسهلا. حياكم الله. اهلا وسهلا. ان شاء الله. اهلا وسهلا.